بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النہی عن البول قائما میں متضاد روایات پیش کی گئی، لیکن قدر مشترک یہی ہے کہ بول قائما منع ہے، اور یہ تعدباً اور جفاءً منع ہے یا تحریماً منع ہے، لیکن منع اور ناپسندیدہ. چنانچہ محدثین کا توسع مشہور ہے. اس کے پیش نظر امام ترمذی نے اس میں رخصت پیدا کی. باب ما جاء من الرخصت فی ذلک، اس سلسلے میں کچھ رخصت آئی ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران شيخ أبي حنيفة وشيخ أبي يوسف عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان مراد ہے، جلیل القدر صحابی ہے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، صاحب و اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ لوگ خیر سیکھتے تھے اور میں شر سیکھتا تھا. شر سے جب تک واقف نہ ہو بچا کیسے جائے گا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس اسامی منافقین ہیں، کہیں میرا نام نہ ہو. تواضعاً اور حزما لنفسی. یہ شاعران کے پاس قاصد بن کے گیا تھا حذیفہ بن الیمان. بڑے دھڑیلے سے اس کے دربار میں پیش ہوا ہے اور اس کو خط دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک، جس طرح دہیہ قلبی شاعرون کے پاس گیا تھا، ہرقل کے پاس، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعران کے پاس گیا تھا. شاعران نے کہا یہاں ایسے دھڑیلے سے آئے ہو، ڈر نہیں لگتا ہے؟ کہا کس سے؟ کہا مجھ سے. کہا آپ کون ہے کہ آپ سے ڈر لگے گا؟ آپ تو آج ہے کل مر جائیں گے. کافی وقت تک نہیں تھے اور کافی وقت کے لیے غائب ہو جاؤ. تجھ سے کیا ڈروں گا میں؟ خیر و شر کا مالک اللہ تعالی، ہمارے رسول و نبی نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، صرف ایک اللہ سے ہم ڈرتے ہیں. باتوں باتوں میں شاعران ان پر ناراض ہو گئے. آپ نے کہا خط پورا پڑھ لو، جو مقصد پورا ہو جائے، پھر تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر میں ڈرتا تیرے دربار میں نہ آتا. اس نے کہا آپ نے خط پہنچا کے بھی بے ادبی کی ہے، بہت ساری باتیں بھی سنائی. تو اس نے حکم دے دیا کہ کڑائی میں تیل ڈالے اور وہ گرم کرے.
اور حذیفہ بن الیمان سے کہا کہ آپ آئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تعجب سے کہا کہ آپ کے خیال میں گرم تیل کی کڑائی میں کودنے سے مومن مسلم پیچھے ہٹتا ہے؟ آپ نے ایمان و اسلام کا کبھی سنا ہی نہیں نہ دیکھا ہے. آسمان و زمین کو اشارہ کیا کہ اس میں کوئی طاقت نہیں سوائے ایک کے جو ہمیں ڈرا ہے. اہل دربار میں سے کسی ذی شعور نے بادشاہ کو خفیہ آ کے کہا کہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. جو تبلیغ تھی اس کی پوری کر لی، انہوں نے کوئی بات چھوڑی نہیں، اور اس پر اب تک خوف کا اثر نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تیل میں جلے ہی نہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ پوری سلطنت ڈہ جائے گی. سفارتی تعلقات کا تقاضا ہے کہ نہ کیا جائے. اتنا سخت سزا دینا ٹھیک نہیں ہے. لوگ ہمیں خط نہیں بھیجیں گے، قاصد نہیں بھیجیں گے کہ یہ مار رہے ہیں ان کو. یوں بادشاہ وقت کو، خسرو پرویز کو کچھ رحم آیا اور حضرت کو چھوڑا. آپ بڑے منیٹر رہے بڑے زمانوں میں، اجلے خلفاء کے خاص مصاحب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر بہت فخر کرتے تھے. غزوہ احد میں غلطی سے ان کے والد شہید ہوئے تھے، یمان رضی اللہ عنہ. تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس دوران آگے اور پیچھے والے آپس میں لڑ پڑے. اس بات صحابہ نے حضرت یمان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھی کہ ابھی تو میرے والد ہے، فمحتجزوہ حتی قتلوہ. بخاری میں ہے، چھوڑا ہی نہیں، مار ڈالا. اللہ اکبر کبیرہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباتۃ قوم فبال علیہ قائما یا فبال قائما. آپ ایک قوم کے کوڑے کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کیا. کوڑا جسے ہم کہتے ہیں ڈیران، جہاں پر غلاظات ڈالی جاتی ہے، خس و خاشاک، جھاڑو کر کے چیزیں وہی پھینکی جاتی ہے. کچرا دان جو ہوتا ہے نا، کچرا ڈالنے کی جگہ. سنڈاس بھی کہتے ہیں اس کو. منگچے پختوں کے ہوتا ڈیران وایو آگے کتا اردو کی سنڈاس ہوئی. فاتیتہ بوضوء، میں وضو کا پانی لے آیا. فذهبت لأتأخر عنہ، اور میں پیچھے ہٹنے لگا پانی دے کے کہ حضرت صفائی کر لے. فدعانی حتی كنت عند عاقبیہ، مجھے کہا کہ آ جاؤ. پیچھے آگے کھڑا ہوا. فتوضأ ومسح علی خفیہ، آپ نے وضو فرمایا اور پیروں مبارکوں میں موزے پہنے ہوئے تھے، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، مسح فرمایا. قال ابو عیسیٰ هكذا روى منصور وعبید الدبی عن ابی وائل عن حذیفہ مثل روایت الاعمش وروى حماد بن ابی سلیمان. امام اعظم کے بڑے استاذ حماد بن ابی سلیمان. امام اعظم کے دو استاد سند میں اعمش بھی ہے. حماد پر بہت فخر کرتے تھے.
بڑے بیٹے کا نام بھی حماد ہے، استاذ کے نام پر نام رکھا۔ اوزائی نے جو رفع دین کی سند پیش کی تو امام اعظم نے ان کو کہا حماد کے مقابلے میں ابن شہاب زہری کو لا رہے ہو، عقل ہے کچھ؟ تو اوزائی نے معافی مانگی، کہا حماد کو نہیں جانتے، محدث ہو گئے۔ میں کہتا ہوں احدث لک عن حماد و تحدثنی عن ابن شہاب، اتنا نہ سمجھ۔ تو فاستعذر ابن شہاب، معافی مانگ۔ حضرت کا جو بیٹا تھا حماد وہ بڑا فقیہ و حافظ الحدیث تھا۔ امام ابو یوسف کے دربار میں عدالت میں کبھی تشریف لاتے تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جگہ سے نیچے اترتے اور کہا کرتے تھے حمادنا افقہ من حمادنا۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ یہ حماد اس حماد سے کم نہیں، اور یا یہ کہ وہ حماد جو بڑے فقیہ تھے یہ ان کے مثیل ہے۔ حمادنا افقہ من حمادنا، ہمارا حماد اس حماد سے کچھ کم تو نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو عجیب سلامتیاں دی تھی۔ وعاصم بہدلہ عن ابی وائل عن المغیرۃ بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحدیث ابی وائل عن حذیفہ صاحب، وقد رخص قوم من اہل علم فی البول قائما۔ یہ جو حدیث شریف آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تتا قوم کے پاس کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کہتے ہیں کہ یہاں پر 3 امور زیر باس ہیں۔ امر اول یہ ہے کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ دور تشریف لے جاتے تھے۔ کان اذا اراد الحاج ابعد فی المذہب، دور جانے کا معمول تھا حجاب اور پردے کی وجہ سے، اور یا قریب میں جگہ تھی وہاں آپ نے پیشاب کیا۔ دوسرا یہ کہ آپ اس قسم کے انجاس اور اغلاس کی جگہوں سے بچتے تھے، اس موقع پر آپ نے وہاں پر پیشاب کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ عادت کریمہ قائدن بول کا تھا، اور یہاں آپ نے قائمن بول فرمایا ہے۔ علماء نے بالاتفاق کہا ہے کہ یہ کوئی حالت عذر لگ رہی ہے۔ حالت عذر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی دور تک نہیں جا سکتا ہے، اور پھر بعض اوقات پیشاب میں اس قدر انقطاع ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے کہ بیٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ پھر ہر جگہ دور جانا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ آپ قریب میں کوڑے کے پاس آپ نے اسے دیوار کی طرف جھک کے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ علماء نے یہ بات کہا ہے کہ اصل میں یہ بیان جواز بھی مطلوب تھا کہ امت مسلمہ کو ایک سہولت بھی ہاتھ آ جائے۔ اور 8-10 جوابات محدثین نے دیے ہیں۔ کہتے کان من وجع کان فی معبدہ، پیشاب کے عضووں میں کوئی تکلیف تھی
صبح سے آپ پیشاب کی کوشش کرتے تھے، ہوتا ہی نہیں تھا، اور آپ ایک جرگے میں تشریف لے گئے تھے کافی فاصلے پر، اور اس جگہ آپ کو پیشاب کا عارضہ پیش آیا تھا، اور جب شدید زور لگا تو پھر دور جانا بھی ممکن نہیں تھا اور بیٹھنے بھی دشوار تھا۔ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ اس قسم کے غلاظتوں کی جگہ ناموزون جگہ میں بیٹھنے سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، کپڑے بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ کم از کم وہ جگہ تو اس طرح تھی، لیکن اس میں خس و خاشاک بھی تھے، تنکے وغیرہ بھی موجود تھے، تو پیشاب کے چھینٹے نہیں آ رہے تھے۔ بیٹھنے سے کپڑے بھی خراب ہوتے اور پیشاب کے چھینٹوں کا بھی اندیشہ تھا۔ عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرطوں پر بول قائمن ہے، بول قائدن نہیں ہے۔ حالانکہ بول قائمن کا تو یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے محدثین نے 16 جوابات دیے، اور بول قائدن تو آپ کی زندگی مبارک کا عام معمول تھا۔ تو جو عام معمول تھا اور ہمیشہ آپ کرتے تھے بخاری کی شرطوں پر، وہ نہیں آیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی شرطوں سے نقصان بھی بہت ہوا، اچھی بلی روایات جو ہے وہ رہ گئی شدت شرائط کی وجہ سے، اور کمزور روایتیں آ گئی ہے، وہ شرطوں پر منطبق ہو گئی۔ آخری نتیجہ نکالتے ہیں کہ رخصت معلوم ہوتی ہے، تو رخصت بلا عذر یا بالعذر؟ رخصت بلا عذر کے علماء امت قائل نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر، حیوانیت ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہ کہ وہ کھائے یا پیے یا ہاکے یا پیشاب پاخانہ کرے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل لوگوں میں یہ مرض بھی پھیل گیا، مس گیدرنگ ہوتی ہے، مرد اور عورت اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے بڑے بڑے ٹیبل ہوتے ہیں اور برتن لگے ہوتے ہیں، وہ برتن بھرو اور کھڑے ہو کے کھاؤ۔ علماء اور نیک لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں میں نہ جایا کرو، پہلے کہہ دو کہ بھئی بیٹھ کر کھائیں گے۔ اگر نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ نیچے بنایا پردے میں، یہ آپ کے سر پر ٹینکی نہیں ہے، ایک وقت کہیں کھا لے تو کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑا کھاؤ، عزت سے کھاؤ، بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ذلت سے۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہتے کہ امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے ایک دعوتی ولیمہ میں، وہاں کو ٹنگ ٹکور بھی ہو رہا تھا جو شادی بیاہ کی تقریبات میں ہوتا ہے، تو امام صاحب نے دریافت کیا کہ یہ رک سکتا ہے؟ تو جائے، انہوں نے کہا لوگ ہیں سب چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے معذرت کی، آپ تشریف لے گئے، دعوت چھوڑ دی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بے ہی اس طرح ایک محفل تھی، آپ اپنے استاد حماد کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ آپ نے کہا اس وقت میرے استاد مقتدا تھے، میں تابع تھا۔
اور اب میں خود مقتدا ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ ہو تو کیا جائے، اور اگر نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہ ہو تو جانا عزیمت ہے اور کھانا رخصت ہے۔ علماء نے یہ بھی بات کی ہے کہ حماد اگرچہ بڑے اخفص تھے و افقات ہے، تب بھی ابو حنیفہ اور تھی، آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ ہم جہانگیر سے ایک بس میں بیٹھ گئے، لاہور جا رہی تھی بس اور ہم کو پنڈی جانا تھا، راول پنڈی میں کوئی کام تھا، 2-3 بزرگ اور بھی تھے۔ تو بسوں میں اس زمانے میں بڑی سخت ریکارڈنگ ہوتی تھی اور قسم قسم کے نغمے اور گانے چلتے تھے۔ جب بس روانہ ہوئی ہم کو بہت افسوس اور دکھ ہوا کہ ہم کہاں بیٹھ گئے۔ اٹک کے پاس 2-3 کالج کے لڑکے آئے اور انہوں نے بس کو کہا کہ گانے نہیں بجاؤ گے، اگر گانے بجاؤ گے نا پھر ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بجائیں گے۔ 8-10 منٹ جب بس چلی تو ڈرائیور نے کھولنا شروع کیا، انہوں نے کہا وعدہ پورا کرے۔ اس نے کہا اور لوگ بھی ہے وہ چاہتے ہیں، تو وہ نوجوان جو تھے وہ اترنے لگے۔ میں نے وہ جو 2-3 علماء تھے، میں نے کہا اب تو موقع ہے کہ ہم بھی غیرت کریں۔ تو جب ہم بھی اترنے لگے تو ڈرائیور ڈر گیا کہ تو سارے اتر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بس اب میں نہیں بجاؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں سوزاک کی ایک بیماری ہے، مثانے میں کوئی ورم ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے یا سوزش پیدا ہوتی ہے اور اس میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے لیکن اس کی تشہیر نہ کرے اور اس کی بعض چیزوں کا عذر کی وجہ سے اخفا رکھے۔ پھر اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگنا چاہیے کمزور اعمال پر۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب یہاں استاذ تھے، ان سے بڑے گہرے روابط و تعلقات تھے، تو ان کا ایک نئے مہمان خانہ بنا تھا کوڑا ہٹک میں۔ ہم گئے، بڑا اعزاز و اکرام تھا اور بڑا آرام تھا، لیکن بیت الخلاء جو بنا ہوا تھا وہ کرسی والا تھا، کموڈ والا۔ اس پر میں نے بہت ناراضگی ظاہر کی، میں نے کہا آپ نے عرب میں 15 سال پڑھا ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اس نے کہا یار اب بس بوڑھے آ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم جب آئے تو مولانا نے اسے توڑوایا اور نیچے لگوایا، لیکن اسی سال 15 جنوری کو 1988 میں ڈاگئی سے نکل کر جہانگیر آتے ہوئے رات کا وقت لاہور موڑ پر ہماری گاڑی روڈ سے 120 کے رفتار سے گر گئی اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر میں جب مولانا سے ملنے کے لیے ایک دفعہ گیا، وہ اسی سال کے اندر، تو پھر تو نیچے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مولانا حیران ہو گئے، ولدرا میں نے غما تھا کہ استاد مصیبت جوڑ، لیکن مجھے بڑا سخت سبق ہوا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید وہ نہیں، میں نے اخلاص سے نہیں کیا،
ځان باندې ویل ډېر خپه شو. میں اوپر ماسور شور جوڑو مولانا میں تنگ ہوں. اور آج جو ہے نا مجھے وہی پھر مولانا نے اپنے دوستوں کو بلایا, انہوں نے راتوں رات اس پر وہ باندھا کچھ اور اس قابل بنایا کہ میں بیٹھ تو سکتا نہیں تھا, کرسی جیسے لگائی اس پہ بہت تکلیف سے. تو اس سے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہر چیز کا نہیں کرنا منکر کا وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. شاید ہم اس مقام تک نہیں پہنچے اور ہم میں کمی ہے بہت زیادہ. اللہ اکبر. ډېر زیات خپه شوم. ما وګوره دا ما سره سختۍ سره بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس علماء کہتے ہیں نا کہ اجازت ہے, تو وہ غریب اس لیے کہتے ہیں کہ بوڑھے ہوتے ہیں, نیچے نہیں بیٹھ سکتے, آخری عمر میں آدمی کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے. ہمارے مولانا سباق سنت ہے یہاں, تو وہ اس پر بحث کرتے تھے کہ یہ نیچے والا بیت الخلاء غلط ہے, خلاف سنت ہے, اور کموڈ والا صحیح ہے. کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر کان یبرز علی لبنتین, آپ کے لیے بلاک رکھے جاتے تھے, آپ اس پر بیٹھتے تھے. ہاں سبا صاحب بھی عجیب مجتہد تھا. مولانا فضل الرحمان سے ایک دن بات شروع کر لی. مولانا ہماری زمین والے مدرسے میں آئے تھے رات کو, دعوت تھی بہت بڑی. مولانا سے کہا کہ آپ عالم دین ہیں, آپ نے دور حدیث کیا ہے, اور مفتی محمود جیسے فقیہ و مجتہد کے بیٹے ہیں آپ, بیٹا باپ کے علم پر پختہ ہوتا ہے, آپ تصویریں بناتے ہیں. تصویریں تو جاندار کی جائز نہیں ہے. مولانا نے کچھ کہا, سبا صاحب نے کہا آپ میری بات پہلے پوری سن لیں. حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا جنوبی ہو, وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے. مولانا سے پوچھا یہ حدیث صحیح ہے؟ مولانا کا بخاری مسلم کے. ٹھیک ہے. کہ اس میں پیغمبر نے کہا الا کلب صید او کلب ماشیت او کلب زرع, 3 کتوں کی اجازت ہے, شکار والا کتا ہو یا بیڑ بکری پالنے کے لیے یا چوکیداری کے لیے. تو سبا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو کتے میں گنجائش تھی تو پیغمبر نے استثناء کیا, مگر تصویر میں کوئی استثناء نہیں کیا. کیسے استدلال کیا؟ دیکھو مولانا بالکل غلط. میں نے مہمانداری کا اصول بجا لاتے ہوئے میں نے آواز دی کہ یہاں سے ایک اور بحث ہوگی کہ زیادت علی النص جائز ہے یا نہیں. سبا سب فوراً سمجھ گئے اور دلیل یہ پیش کی کہ حدیث بخاری مسلم میں ہے خمس من الفواسق, 5 جانور بڑے شریر ہیں, یقتلن فی الحل والحرم. یاد ہے نا, مارے جائیں گے حل میں ہو یا حرم میں ہو, جیسے چوہا ہے, چیل ہے, اور کیا ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, کوا ہے, غراب ہے. خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم. میں نے کہا کہ یہ ان 5 میں حصر ہے, یہ ظاہریہ کا قول ہے. اور ائمہ 4 کہتے ہیں کل حیوان یسول, ہر وہ حیوان جو حملہ ہوتا ہے وہ مراد. تو پتہ چلا کہ احیانا یزاد علی الناس لحکمت المتعال. مولانا کر خوش ہو گئے اور لکھ کے لے گئے باقاعدہ. میں نے کہا یہ مسئلہ اصولیہ پیدا ہوگا کہ
کہ آیا جو الفاظ اور جتنا نبی نے کہا ہے اتنا ہی رہے یا وہ معنی اور پایا جائے تو وہ بھی شامل ہوں گے. یہ مطلب ہوتا ہے نا. حل یزاد علی النص املا، تو راجح یہ ہے کہ زیادت ہو سکتی ہے، لیکن زیادت درجہ ظن میں ہوگی، درجہ قطع میں نہیں ہوگی. سباخسن دیکھنے کی چیز تھی، عجیب و غریب تھا، خوبصورت گورا چھٹا. آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں ہاں، وہاں نیو کراچی میں وہ نگران اعلیٰ رہا، اور اتنا جری تھا. یہاں گورنر کے یہاں میٹنگ تھی تو یہ حنیف طیب اور حنیف بلو اور یہ اہلیان بدعت کے جو بڑے تھے وہ قریب بیٹھتے تھے. تو گورنر صاحب کو کہا یہ آپ کے قریب میں کیوں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے ساتھ گورنری میں شریک ہے کیا؟ ہمیں بھی بلایا، ان کو بلایا، پھر ہمارا بھی ایک آدمی یہاں بٹھاؤ، پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے. اتنے بڑے مجلس میں اس طرح بات کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑا دل گردہ چاہیے. اور خالص یہیں سے پڑھا ہوا تھا اول سے اخیر تک، اور بہت مضبوط پڑھائی ہوئی تھی اس کی. اتنا اچھا تاریخ یا اقسام علوم میں کسی نے نہیں پڑھا، لیکن عمر اللہ نے نہیں دی تھی. بہت 41 سال میں فوت ہو گئے. کھانا پینے کے بہت شوقین تھے، بہت، ہر وقت کھانے پینے. میں کہتے بھی تھے، کہتے میں فٹ فاٹ ہوں. میں نے کہا چھوڑو ہے فٹ فاٹ. ان کو بھی تقریریں کرتا تھا میں، لیکن وہ سنتے نہیں تھے. باہر سے آئے تھے، انگریزی وہ بدوباش میں رہے تھے، اور نیشنلٹی بھی ان کی باہر کی تھی. ان کے والد فرسٹ کلاس کے انجینئر تھے باہر ملک میں، سنگاپور میں. یہ وہاں پلے بڑے تھے. ہمارے یہاں نماز کے لیے آئے اور یہاں درس ورس سنا تو عاشق ہو گئے. اس زمانے میں ہماری علیحدہ حالت ہوتی تھی، تو اس زمانے میں مجھے کہتے تھے امام صاحب آئی ایم ٹیلنگ یو، میں آپ سے بات کرتا ہوں. انگریزی لب لہجہ تھا، آئی ایم ٹیلنگ یو. ہاں کبھی کبھی میں اس کو بلاتا صبا آئی ایم ٹیلنگ یو. کہتے زمانے جاہلیت کے حوالے نہیں دینے چاہیے، وہ جاہلی دور تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. کیا لوگ ہوتے ہیں وہ، کیسے کم وقت کے لیے آتے. بہت عجائب و غرائب تھے ان کے. بے پناہ تعلق تھا مجھ سے، بے پناہ تعلق تھا. شیخ میں بالکل فنا تھے، اور کتاب ازبر تھی، درسی کتاب ازبر، حفظ بالکل. حافظہ غضب کا تو ہے، کیونکہ انہی استادوں سے جو پہلے کے تھے پڑھے ہوئے تھے. نور الزا سے بخاری تک مجھ سے پڑھے ہوئے تھے. اور یہ دارالفتہ میں بھی کبھی کبھی میں اس کو بلاتا تھا کہ فتووں کی نگرانی کرو ذرا. بہت بہترین طریقے سے. اور امتحانی تیاری یا امتحان کے جو نمبر لگتے اس میں رات کو آ جاتا تھا. تمام ناظرین مدرس بیٹھا رہتا، رات کو 12 بجے 1 بجے آ جاتا تھا. ادھر کہ صبح فجر تک کرنا ہے، تو پھر گرم گرم کباب اور سکے ہوئے ٹکے کا آئس کریم، سب مولوی سارے بیٹھ رہے تھے. گڑور دی ٹور. کبھی بھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ صبح 12 بجے کے بعد آتا. وہ کہتے مجھے ان کو خوش کرنا آتا ہے. بہت محبت والا تھا. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے. بس وہ ایک پیر سے چپکے سے متعلق ہوا، ایک ناکارہ پیر تھا، اور بس وہ چونکہ بچوں کی طرح پلا بڑا تھا، تو میں نے اس کو ایک دفعہ بہت غصہ کیا. میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی آدمی مرزائی یا قادیانی ہو گیا.
بس اوسکه مې ورته ویم خدای پاک دې د عمر مزه کټ کا ټک 3 دن میں ورګه میں لو لور شه د عمر مزه دې کټ شه ما ولې شرمه بس وہ معمولی سا بخار ہو گیا تھا اسپتال گئے وہاں سے واپس آئے پھر دوبارہ اندر بلیڈنگ ہو گئی بلیڈنگ کا مطلب خون آ رہا تھا منہ سے پھر وہ خون بند ہونے لگا اور وہ گلے کے اندر جمنے لگا اور شاید میری زندگی میں میرے ماں باپ مرے ہیں جوان سالہ بائی مرا ہے یا تو صدمہ تھا مفتی محمود کی موت کا یا حضرت بنوری کا اور تیسرا صدمہ جو سب سے زیادہ ہے صبا کی موت کا اس سے پہلے درس دے دیا سارا دن پڑھایا اور بخاری شریف کے درس میں آ رہا تھا 12 بجے تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا سب چائے پی رہا تھا میں تو کہنے لگا کہ کچھ سینے پر اثر ہے زکام کا تو میں نے کہا یہ تو بہت مفید ہے گرم گرم سب چائے پیو نا 2-3 کپ گرم گرم پی لی ایک بچی تھی ان کی اسکول میں تھی کہ وہ لے کے آتا ہوں اس کو پھر شام کو ظہر کے بعد یہاں مسلم پڑھانے آ رہا تھا دورے والوں اس دوران کوئی گڑبڑ ہو گئی کھانسی ہوئی بہت اور اس کھانسی سے اندرون میں کوئی چیز پھٹ گئی کہ پھیپھڑا پھٹا جگر پھٹا دل پھٹا خواب میں بہت کم آتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے خواب میں بہت کم آنا حالانکہ بہت وقت گزرا ہے بڑے یاد آتے ہیں وہ اللہ جانے کہ کوئی روحانی طور پر خفا ہے اور میں نے جتنے دوائی و اسباب ہے سب استعمال کیے لیکن مولانا صاحب احسن خواب میں بالکل نہیں آتے دیکھو ان کے خواب میں آمد کا یہ عالم ہے کہ محمد انور شاہ کو خواب میں آیا اور کہا کہ آپ لیپ ٹاپ نہ خریدے میں آپ کے لیے امریکہ سے لایا ہوں اور میں گھر والوں کو کہہ دوں گا وہ آپ کو لیپ ٹاپ دے دے گی انور شاہ نیند سے بیدار ہوا تو یہ خواب سنا ہے میں نے کہا آپ چھوڑو صبا صاحب گئے لیپ ٹاپ کیا کر تو ان کی گھر والی نے خبر بھیجی کہ صبا صاحب ان کے لیے لیپ ٹاپ لائے ہیں امریکہ سے اور وہ میں بھیج رہی ہوں رات کو خواب میں آیا مجھے کہا کہ انور شاہ کو لیپ ٹاپ دے دے تعلق و محبت اس کمال کی تھی اللہ اکبر کبیرہ صبا صاحب کے قصے سنا وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما حضرت اقدس حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس زمانے میں یہ فرنگ کا طریقہ ہے لہذا اب گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کے پیشاب کرے بغیر عذر کے اس پر عبد الرحمان مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی میں بہت حملے کیے حضرت پر مولانا نے پھر معارف و سنن میں جوابات دیے اللہ اکبر و کبیرہ پڑھ سکتے ہیں ایک اور باب
باب في الاستتار عند الحاجة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. باب فی الاستتار عند الحاجہ. پردہ کرنا چاہیے حاجات کے وقت، پیشاب پاخانہ کے وقت آدمی پردہ کرتا ہے. اور حدیث جو اس میں پیش کی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رجال معلوم ہے، باس ہوئی ہے. اذا اراد الحاج لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. آپ جب ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا تو کپڑے نہیں اتارتے تھے جب تک زمین پہ بیٹھ نہ جاتے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے کپڑے اتار کے رکھ لیتے پھر روانہ ہو جاتے. یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، نام لینا ٹھیک نہیں ہے. میں نے وضو خانے کے پاس دیکھا کہ واقعی شلوار کھول کے رکھی اور روانہ ہو. میں نے کہا بیگ صاحب یہ کیا کر رہا، اندر خراب ہو جائے گا. میں نے کہا سینکڑوں طلباء دیکھ رہے ہیں، تم نے اسکرین کھول دیا. اچھا منع ہے، گناہ ہے. یہ دیکھیں جیسے چھوٹے بچے ہو، ننھے منڈے سب رنگ رخشا پسی سے کار نشتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسم بہترین مزاج ہے. آپ کے اخلاق میں آتا ہے کہ جب تک آپ زمین کے قریب نہ ہوتے آپ کپڑے نہ ہٹاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے نا. قال ابو عیسیٰ هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ایک اور طریق ابن عمر کا ہے انس کے علاوہ، اور اس میں ہے کہ آپ جب تک زمین کے قریب نہ پہنچتے آپ کپڑے نہیں اتارتے. وکیل الحدیثین مرسل، دونوں حدیثیں مرسل ہیں. وجہ ارسال یہ ہے کہ لم يسمع الاعمش عن انس ابن مالک ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقد نظر الى انس بن مالک قال رأيته يصلي. آمش کہتے میں نے انس کو دیکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے. فذكر عنه حکایتا فی الصلاۃ، تو ان کی نماز کی حکایت بیان فرمائی. والآمش اسمه سلیمان بن مہران ابو محمد الکاہلی. آمش تو لقب ہے کیونکہ حضرت کان لا یرا من اللیل، رات کو نہیں دیکھتے تھے، شب کور تھے. شب کور پختانو ہوتا شمکور ہوئی، اصل کہتے شب کور، دن میں دیکھتا ہے رات کو نہیں دیکھتا ہے، اس کو آمش کہتے ہیں. اور جب ایک کو دو دیکھتا ہے اس کو احول کہتے ہیں. تریڈا سو کو تو چغر ہوئی، چغر. اور جس کی آنکھ میں کوئی دانا پھوڑا ہو، موتیا ہو، اس کو آور کہتے ہیں. اور جو اندھا ہو جائے اس کو آما کہتے ہیں. اور جو پیدائشی اندھا ہو اس کو اکمہ کہتے ہیں.
انی ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ. ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہو جائے اور بینائی نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں علاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ روشنی آئی نہیں. اس کو اکمہ کہتے ہیں، مادرزاد اندھا. جو بعد میں اندھا ہو جائے وہ کہلاتے اعمیٰ. اعمیٰ لا یبصرون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور جو ایک کو دو دیکھتا ہو اس کو کہتے ہیں احول. کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک استاد نے طالب علم سے کہا کہ پانی لے آؤ. اس نے کہا 2 گلاس رکھے ہوئے کس میں لے آؤ؟ استاد نے کہا ایک کو توڑ دو اور ایک میں لے آؤ. ایک کو توڑا تو واپس آیا کہ اب ایک بھی نہیں ہے. تو اصل میں شاگرد جو تھا وہ تریڑا تھا، چغر و چغر، 1-2 نظر آتے تھے. ہندوستان میں ایک منکر حدیث تھا. جب علماء نے کہا کہ حدیث بھی وہی ہے اور حدیث کا بھی وہی مقام مرتبہ ہے جو قرآن کریم کا ہے لیکن دوسرے درجے کا ہے، تو اس نے بہت برا مانا اور اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے 2 قرآن ہیں. اور اس نے جواب لکھا، ایک کتاب لکھی مسلمانوں کے 2 قرآن. تو ایک عالم دین نے جواب لکھا، ایک قرآن بجواب 2 قرآن، کہ قرآن ایک ہی ہے اور احادیث و سنت وہی ہے. قرآن کی قرآنیت اپنی جگہ ہٹا لے. تو جس نے ایک قرآن بجواب 2 قرآن لکھا وہ کتاب لے آیا حکیم الامت مولانا اشرف علی کی خدمت میں، اور مولانا سے کہا کہ آپ اس پر کچھ لکھیں. مولانا بھی لکھنے کے بادشاہ تھے. انہوں نے یہ شعر لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا اصحب البینند آرا 2 قرآن. قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے ان کو 1-2 نظر آتے ہیں. ہست قرآن یک ولیکن احولا اور اصحب البینند آرا 2 قرآن. ہمارے یہاں ایک دکاندار تھا، نبی اللہ نمو. ہم سودا خریدنے جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ دیوار کو دیکھتا ہے، وہ ہم کو دیکھتا تھا. اکثر جھگڑا ہو جاتا تھا. کگیس طرح اللہ کی نعمت ہے نا کہ آدمی صحت مند ہو اور اعضاء سلیم ہو، زندگی مستقیم ہو، بغیر عذر کے ہو. اللہ احکم الحاکمین کا شکر کرنا چاہیے. توبہ. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. ایک موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ امام اعمش نے کہ میرے والد جو تھے وہ دارالحرب سے لائے گئے تھے. تو دارالحرب سے اگر ماں باپ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ اختلافی نہیں ہے، اور دارالحرب سے اگر کوئی شخص ایک فریق کے ساتھ آئے تب بھی راجح قول کے مطابق ایک دوسرے سے وارث ہے. اور اگر دارالحرب سے کوئی علیحدہ آ جائے اور بعد میں وہ کسی ادعا کر لے کہ یہ میری ماں تھی اور یہ میرا باپ تھا اور خلیفہ مطمئن ہو جائے تو دے سکتا ہے اس کو وراثت. موطا امام محمد میں ہے کہ حضرت عمر نے انکار کیا تھا کہ ہم حربیوں کو کوئی وارث نہیں مانتے، ہم اسلام کا شیرازہ نہیں بکھیریں گے. تو ممکن ہے کہ ان کے والد کو جب مسروق نے وارث بنایا، فتویٰ دیا، تو
تو ہوگا اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ، یا یہ کہ مسروق تابعی کو کسی وجہ سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ صورتحال صحیح ہے، اور ویسے بھی مسروق کا جو فتویٰ ہے وہ حضرت عمر پر حجت نہیں ہے. حضرت عمر خلیفہ عادل ہے اور ان کا مقام مجتہد سے بڑھ کر ہے. کان ابی حمیلا فورثہ مسروق. بس مولوی صاحب کافی ہے. اللہ اکبر و کبیر. حضرت مولانا کو کل دیکھا مفتی حمید اللہ جان کو، بہت ہی ہمت میں اور استقلال میں مرض کا غلبہ ہے، لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ سلف صالحین کا نمونہ ہے. مجھے دیکھ کے بہت زار و قطار روئے، بہت روئے. فقہ میں اچھی نظر ہے، فتاوی شام تقریباً یاد ہے انہیں. 1960 میں دور حدیث کیا ہے بنوری ٹاؤن سے. مولانا لطف اللہ مولانا بنوری کے خاص شاگرد ہیں. کافی تکلیفیں گزاری مختلف جگہوں میں. عمر آخر میں اللہ نے لاہور میں جگہ دی، وہاں کے متمولین نے بنائی. کچھ تخصص اور دورے کے طلباء رکھتے ہیں. مختصر سے 2-4 بیٹے ہیں، سب علماء ہیں، کام کر رہا ہے. ان کے بیٹوں نے مجھے کہا کہ آپ طلباء کو خطاب کریں اور یہ بھی کہے کہ بھائی مفتی صاحب بیمار ہے، ٹھیک ہو جائیں گے اور ادارہ تو قابو رکھنا ہے. میں نے کہا مہمان یہ باتیں کہاں کر سکتا ہے؟ طلباء تو مرضی کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی کی موت و حیات نہیں جانتے. اچھا میں سکار ورشی سے مخالف دا خیال دا میں یار دا خبر سنا کی میں نے گفتگو کی اور تقریباً یہ بات تھی، لیکن اور رنگ میں کہی. لاہور میں بعض مساجد دیکھی جو وہاں کے نئے متمولین نکلے اور وہ تبلیغ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. بڑی عالی شان اور بڑے مقتدر مساجد بنائی اور قابل دید مساجد ہے. دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں. اللہ اکبر و کبیر. خوب بارشیں ہوئی ہے، پورا پانی کڑا ہے. شریروں کا پایا تخت ہے اور بہت ہی زیادہ آسودہ حال شہر ہے. ابن بطوطہ نے لکھا ہے 545 میں 745 کہ میں نے ایک ایسا شہر دیکھا جس کے چاروں طرف باؤنڈری اور آدمی اجازت سے اندر داخل ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا اجنبی کو اندر نہیں آنے دیتے، باہر نکال لیتے. کہا بڑی مشکل سے میں اندر گیا. آگے بھی کچھ باتیں لکھی ہے جو مناسب نہیں بیان کر. مذمت کی ہے، ان کی اخلاقی مذمت کی کہ اہل لاہور اخلاقی پستی میں مبتلا ہے اور گناہوں کے مرتکب ہیں. اس زمانے میں بعد میں کیا حال ہو. اللہ اکبر. حضرت اقدس داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری دی اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر حضرت کے رفع درجات بلند اقبالی کے لیے بخشا. زیب النساء کے مزار پر جانا نہیں ہوا، وہ سمن آباد میں ہے
اور وہاں پر کوئی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی پل ڈل رہا ہے اور روڈ سارا کھدا ہوا ہے، گاڑی نہیں جا سکتی۔ بی بی صاحبہ ویسے ہی بہت پردہ نشین تھی، بہت پردہ نشین بے انتہا۔ اورنگزیب اپنے والد کو کہا تھا کہ میں استاذ کی خدمت میں پڑھنے جاتی ہوں تو میرے برقعے کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ان کے گھر سے استاذ کے گھر تک سرنگ بنایا، لاند مکہ کی، اس میں آتے، سرنگ اب بھی موجود ہے۔ ایسا زمانہ تو ایسے بادشاہان تھے، اللہ نے ان کو ایسا حجاب اور پردہ دیا تھا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد۔ مولانا مفتی حمید اللہ جان کی صحت شفا کی دعا فرمائیں۔ حضرت اقدس اولیاء لاہور خاص کر سید علی اجویری اور بی بی صاحبہ زیب النساء کے بلند اقبالی اور درجات و ثواب اللہ نصیب کرے، ہمیں بھی صحت شفا دے، اسباق کا تسلسل جاری رکھے، انقطاع سے اور دیگر زوال سے اللہ حفاظت فرمائے، پورے ملک میں اور شہر میں اللہ دائمی امن اور سرمدی حفاظت نصیب کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔